بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما روی ان المیت یعذب ببکاء الحی۔ یہ باب ہے کہ مرنے والے پر زندہ کے رونے کی وجہ سے مرنے والے کو عذاب دیا جاتا ہے۔ ایک آدمی دنیا سے چلا گیا، اب اس کے پسماندگان اس پر آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں، نوحہ کر رہے ہیں، تو ان کی وجہ سے اس مرنے والے پر عذاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ بعض روایتوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مرنے والے پر رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، لیکن صحیح اور راجح بات یہ ہے کہ کسی دوسرے کے رونے دھونے سے مرنے والے پر عذاب نہیں ہوتا ہے۔ اب جن احادیث میں یہ مضمون وارد ہے اس تعلق سے اس میں جواب بھی نقل کیا گیا ہے اور اس کی ابھی وضاحت بھی کر دی جاتی ہے۔ اخبرنا مالک حدثنا عبداللہ بن دینار، ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن دینار نے، عن ابن عمر انہ قال، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا لا تبکوا علی موتاکم، اپنے مرنے والوں پر نہ رو، فإن المیت یعذب ببکاء اہلہ علیہ، کیونکہ مرنے والے کو عذاب دیا جاتا ہے اس کے اہل خانہ کے اس پر رونے کی وجہ سے۔ تو اس حدیث پاک سے یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر کے اس ارشاد سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ اگر گھر والے روتے ہیں تو اس کی وجہ سے مرنے والے کو عذاب ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث دیکھیے، اس میں جواب بھی اس کا آ رہا ہے۔ اخبرنا مالک، ہمیں خبر دی مالک نے، حدثنا عبداللہ ابن ابی بکر عن ابی، ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن ابو بکر نے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ عمرہ بنت عبد الرحمن سے، انہا اخبرت ہو، کہ عمرہ بنت عبد الرحمن نے انہیں خبر دی، انہا سمعت عائشہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وذکر لها ان عبداللہ بن عمر یقول، انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا زوج نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا کہ وہ بیان فرماتی ہیں اس حال میں کہ ان کے سامنے ذکر کیا گیا، یعنی ام المومنین کے سامنے ذکر کیا گیا، کیا ذکر کیا گیا کہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، تو یہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ان المیت یعذب ببکاء الحی، ببکاء الحی، وہ کیا کہتے ہیں کہ مرنے والے کو عذاب دیا جاتا ہے زندہ کے اس پر رونے کی وجہ سے۔ تو جب یہ بات ام المومنین کی بارگاہ میں ذکر کی گئی، فقالت عائشہ، تو ام المومنین نے فرمایا یغفر اللہ لابن عمر، اللہ تبارک و تعالی عبداللہ ابن عمر کی مغفرت فرمائے، اما انہ لم یکذب ولکنہ قد نسی او اخطا، سنو یقیناً انہوں نے جھوٹ نہیں کہا، جنہوں نے یہ بات کہی ہے کہ زندہ کے رونے کی وجہ سے مرنے والے پر عذاب ہوتا ہے، انہوں نے جھوٹ نہیں کہا ہے۔ جھوٹ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی جان کر کے واقع کے خلاف کوئی بات کہے، انہوں نے جھوٹ نہیں کہی ہے۔ وَلَكِنَّهُ قَدْ نَسِيَ، لیکن وہ بھول گئے، او اخطا، یا ان سے خطا ہوئی، بھول گئے یعنی اللہ کے رسول کا جو ارشاد تھا وہ ارشاد کس پس منظر میں تھا وہ پس منظر بھول گئے، تو یا تو وہ بھول گئے، او اخطا، یا اس حدیث سے مسئلہ اخذ کرنے میں، حکم اخذ کرنے میں ان سے غلطی ہوئی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آدمی اگر بھول جائے جب بھی ماخوذ نہیں ہے، استنباط میں اس سے خطا ہو جائے وہ بھی قابل مواخذہ نہیں ہے۔ اب پس منظر بتا رہے ہیں کہ حضور نے کیا ارشاد فرمایا تھا۔
انما مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازۃ یبکا علیہا، یعنی پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جنازے پر گزرے، یہاں آپ تشریف لے جا رہے تھے، ایک جنازے کے پاس سے گزر ہوا، یبکا علیہا، جس پر آنسو بہایا جا رہا تھا، رویا جا رہا تھا، فقال انہم لیبکون علیہا وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اہل خانہ اس پر رو رہے ہیں اور حالت یہ ہے کہ قبر میں اسے عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو حضور کے ارشاد کا مطلب کیا تھا کہ یہاں لوگ رو دھو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، اور وہاں اس کا حال کیا ہے کہ اسے عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو یہ ان کے رونے کے باعث عذاب نہیں ہو رہا، عذاب تو اس کے اعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو ان کو رونے دھونے کے بجائے کوئی ایسا عمل کرنا چاہیے جس سے اس کے عذاب میں تخفیف ہو، لیکن دیکھو تماشا، یہ رو رہے ہیں اور وہاں اس کو عذاب ہو رہا۔ تو حضور کے ارشاد کا مطلب یہ نہیں تھا کہ زندہ آدمی کے رونے سے مرنے والے کو عذاب ہوتا ہے، بلکہ ایک واقعہ تھا کہ حقیقت یہ کہ یہاں لوگ رو رہے ہیں اور وہاں حقیقت کیا ہے، قبر میں عذاب ہو رہا ہے اس پر۔ تو عذاب جو ہو رہا ہے اس کے اپنے عمل کی بنیاد پر، یہ رو رہے ہیں اپنی محبت میں یا لوگوں کو دکھانے کے لیے، جیسے بھی ہو۔ تو اس سے حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ سمجھا کہ ان کے رونے کی وجہ سے ان پر عذاب ہو رہا ہے، تو اس لیے انہوں نے بتایا کہ زندہ کے رونے کی وجہ سے مرنے والے کو عذاب دیا جاتا ہے۔ یا تو خطا ہوئی ہے، یا کس پس منظر میں حضور نے فرمایا تھا وہ سامنے نہیں آیا، بھول گئے وہ، اس لیے آپ نے بیان فرمایا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا موقف اس بارے میں یہ تھا کہ زندہ کے رونے کی وجہ سے مرنے والے کو عذاب نہیں ہوتا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے جو بات کہی تھی اس کا جواب بھی ہو گیا۔ قال محمد وبقول عائشہ رضی اللہ عنہا ناخذ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قول کو اختیار کرتے ہیں، وہ قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے، یعنی زندہ کے رونے کی وجہ سے مرنے والے کو عذاب نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کی ایک توضیح یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جہاں یہ وارد ہے کہ زندہ کے رونے کی وجہ سے مرنے والے کو عذاب ہوتا ہے، وہ اس صورت میں ہوگا کہ جب مرنے والا مرنے سے پہلے اپنے گھر والوں کو وصیت کر جائے، تاکید کر جائے کہ دیکھو میں جب مر جاؤں گا تو خوب رونا۔ آپ سوچتے ہوں گے ایسا کوئی کیسے کیوں کہے گا، ایسا کوئی کیوں کہے گا، لیکن آپ جب حالات کا جائزہ لیں گے، تاریخ پڑھیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا یہ کہنا مستبعد نہیں ہے۔ کیوں مستبعد نہیں ہے؟ آج بہت سے لوگ یہ کہہ جاتے ہیں نا کہ میں مر جاؤں گا مجھے فلاں جگہ دفن کرنا، اچھا سا قبہ بنا دینا، کہہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے یہ معلوم ہوگا کہ مرنے والا بزرگ تھا، تو کہہ جاتے ہیں نا۔ تو ایسے اس زمانے میں مرنے کے بعد جس پر رونے والے یا رونے والیاں زیادہ ہوتی تھی تو یہ سمجھ میں آتا تھا کہ یہ بہت اچھا آدمی تھا، بہت سخی تھا، بہت شریف تھا، بڑا کریم تھا، تو فضائل و مناقب اس کے رونے والے اور رونے والیاں بیان کرتی تھی۔ جتنے دن تک رویا جاتا اتنا ہی بڑا آدمی معلوم ہوتا ہو، تو اگر ایسے موقع پر وصیت کر جائے تو کیا بعید ہے، سمجھا نا؟ بلکہ وہاں یہ معمول تھا کہ رونے والیوں کو کرائے پر لے آتے تھے، جیسے آج ہے بہت سارا سامان کرائے پر لے آتے ہیں نا۔ حد یہ ہے کہ بعض اپنی کرامتیں بیان کرنے کے لیے مقرر کو بھی کرائے پر لے آتے ہیں۔ دیکھتے ہوں گے بعض جگہ ہر سال کوئی نہ کوئی نئی کرامت سننے کو ملتی ہے نا، وہ کرامت سنانے والے وہ کرایہ دار ہی ہوتے ہیں۔ وہ کرامتیں جو خود پیر صاحب کو بھی نہیں معلوم ہوں گی، مرنے والوں کو بھی نہیں معلوم ہوں گی، یہ مقرر جو بہت بعد میں پیدا ہوئے انہیں معلوم ہو جاتے ہیں، اور نعرہ لگانے والے کرائے تو آتے ہی ہیں۔ تو ایسے ہی اس زمانے میں رونے والیاں بھی کرائے پر لائی جاتی تھی، جس کے یہاں رونے والی زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ تو اب ایسے موقع پر اگر وہ تاکید کر جائے ویسے کیا بعید ہے،
کر سکتا ہے نا. تو اب اگر کوئی ایسا ہی کر گیا ہے، اب اس کے مرنے کے بعد گھر والے مل کر کے لوگوں کو بلا کر کے خوب رو دھو رہے ہیں، خوب نوحہ کر رہے ہیں، تو اب اس کی وجہ سے اس پر عذاب ہوگا. تو یہ ان کے عمل کا عذاب نہیں، چونکہ وہ عمل حقیقت میں اسی کا کہہ گیا ہے نا، اس لیے اس کے اپنے عمل کا عذاب ہو رہا ہے. بس میں نا، ورنہ قرآن پاک میں صاف صاف ارشاد ہے، فرمایا گیا کہ لیسا للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کیا. وعلیہا کیا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یعنی کسی بھی جان کے لیے وہی جو اس نے کمایا، وعلیہا اور اس پر جو عذاب ہوگا یا وبال ہوگا کس کا؟ جو اس نے کیا. فائدہ کس سے ہوگا؟ جو اس نے کیا. وبال کس کا ہوگا؟ جو اس نے کیا. اور یہ بھی ہے لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہر اپنا اپنا بوجھ اٹھائیں گے سب نا. تو اب ایک آدمی چلا گیا اپنا کام کر کے، دوسرا کوئی روئے تو کیوں اس پہ عذاب ہوگا بھائی؟ ایسے ہونے لگے اگر، تب تو کوئی آدمی مر جائے گا تو اس کے دشمن خوب روئیں گے. چلو اچھا ہے زندگی میں تو نہیں مار سکے نا، اب خوب روئیں تاکہ اس کو خوب عذاب ہو، ہے کہ نہیں؟ اس لیے یہ بات بہت واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ کسی کے رونے کی وجہ سے کسی دوسرے پر عذاب نہیں ہوتا ہے. ہاں اس کے رونے میں اس کا کچھ دخل ہوگا تو عذاب ہو سکتا ہے، اس کی دوسری وجہ ہوگی. باب القبر یتخذ مسجدا او یصلی الیہ او یتوسد، یہ باب ہے کہ قبر کو مسجد بنا لیا جائے. قبر ہے مسجد بنا لیں، یا اس کی جانب رخ کر کے نماز ادا کریں، یا اسے ٹیک لگا کر کے بیٹھیں آپ. تو اس تعلق سے اس باب میں احادیث نقل کی جاتی ہیں. دیکھیے کسی قبر کو مسجد بنا لینا، کسی قبر پر مسجد تعمیر کر لینا، یہ درست نہیں ہے، ناجائز ہے. ہاں قبر کے قریب میں، اس کے پڑوس میں مسجد تعمیر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. خاص طور سے بزرگوں کی قبروں کے بغل میں مسجدیں تعمیر کی جائیں تو کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے یہ کہ ان کی برکت سے جو ہے اس مسجدوں میں نماز پڑھنے بھی لذت ملے گی اور خشوع و خضوع میں اضافہ ہوگا، برکتیں ملیں گی ان کی. اور کسی قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ بھی درست نہیں ہے. کسی قبر پر ٹیک لگانا یہ بھی درست نہیں ہے. کسی قبر کے اوپر چڑھنا، اس پر سونا یہ بھی درست نہیں ہے. اس لیے کہ اس میں اس قبر والے کو اذیت ہوتی ہے، اس کی اہانت ہوتی ہے اس میں. سمجھ رہے نا؟ جیسے کوئی آدمی زندہ لیٹا ہوا ہو، آپ جا کر ٹیک لگا لیں آرام سے، اس کو اچھا لگے گا؟ اس کو بس چلے گا تو مار کے بھگا بھی دے گا. تو ایسے ہی جو آدمی انتقال کر گیا ہے، اب جا کے ٹیک لگا کے وہاں بیٹھیں گے، سوئیں گے، اچھا لگے گا اس کو؟ ہر اس چیز سے مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے جس سے زندہ آدمی کو تکلیف ہوتی ہے. سنا ہے نا؟ تو اس لیے ٹیک لگانا، اس پر بیٹھنا، اس پر چڑھنا، اس پر کودنا، یہ سب اس کی اذیت کا سبب ہے، اس لیے جائز نہیں. اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ دوسرے وجوہات کی وجہ سے جائز نہیں ہے، اور اس پر مسجد بنانا یہ درست نہیں ہے. دیکھیے اخبرنا مالک حدثنا الزہری عن سعید بن المسیب، ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی زہری نے. وہ سعید ابن مسیب سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قاتل اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ تبارک و تعالی یہود کو ہلاک فرمائے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا. تو اسے صاف سمجھ میں آیا کہ قبر کو مسجد بنانا یہ درست نہیں ہے. جنہوں نے قبروں کو مسجد بنا لیا اس کے بارے میں حضور اس طرح کی بات کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں اس طرح کی. اخبرنا مالک، ہمیں خبر دی مالک نے، قال انہوں نے فرمایا، بلغنی ان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کان یتوسد علیہا، ہم تک یہ خبر پہنچی ہے کہ حضرت علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ اس پر ٹیک لگاتے تھے، ویضطجع علیہا، اور اس پر لیٹ جاتے تھے. بشر کہتے ہیں یعنی القبور،
یعنی قبروں پر ٹیک لگاتے تھے اور قبروں پر لیٹ جاتے تھے. تو اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قبروں پر لیٹ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے, ٹیک لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. سمجھ میں آتا ہے نا. جبکہ دیگر احادیث میں صاف صاف ممانعت ہے. ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ, حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی کسی قبر پر بیٹھے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ انگارے پر بیٹھے, یعنی انگارے پر بیٹھے, انگارہ اس کے کپڑوں کو جلا دے, کپڑوں کے بعد اس کے گوشت پوشت تک پہنچ جائے, اسے جلا دے, یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی قبر پر بیٹھے. تو معلوم ہے کہ قبر پر بیٹھنا اتنا تکلیف دہ, اتنا اذیت ناک ہے کہ ایک محسوس چیز سے مثال دے دی کہ اس پر بیٹھنا اس پر بیٹھنے سے زیادہ آسان ہے. اور بعض روایتوں میں ہے کہ ایک صاحب کو حضور نے دیکھا کہ قبر پر ٹیک لگائے ہوئے تھے, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ صاحب قبر کو ایذا نہ دے, اذیت نہ پہنچا. تو یہ احادیث صاف یہ بتاتی ہیں کہ قبر پر ٹیک لگانا بھی جائز نہیں ہے, اس پر بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے. تو پھر حضرت علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ کیوں ایسا کرتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یا تو ان کا یہ عمل ممانعت سے پہلے کا ہوگا, جب پہلے یہ احکام بیان نہیں کیے گئے تھے تو جیسے لوگوں کا معمول تھا, جیسے لوگ کرتے رہے ویسے انہوں نے بھی کیا ہوگا, اور اسی کو انہوں نے روایت کیا یہاں. تو ٹیک لگاتے تھے اور لیٹتے تھے. ظاہر ہے کوئی عمل کوئی کرے گا تو اگر کسی نے وہ عمل دیکھا تو بیان کرے گا کبھی, تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عمل ممانعت کے حکم سے پہلے کا ہے, یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ممانعت کا حکم ان تک پہنچا نہیں تھا جب انہوں نے یہ عمل کیا, اور جب پہنچ گیا تو اس کے بعد یہ عمل انہوں نے نہیں کیا. یا یہ کہہ سکتے ہیں کبھی آپ نے ٹیک لگائی ہو تو کسی مجبوری کی وجہ سے, کسی عذر کی بنیاد پر, اور عذر کی وجہ سے بہت سے ایسے کام مباح ہوتے ہیں جو عام حالات میں جائز نہیں ہوتے ہیں. سمجھ رہے نا. اس لیے حکم یہی ہوگا کہ قبر پر نہ ٹیک لگائیں, نہ اس پر لیٹیں, نہ اس پر بیٹھیں, اور نہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں, اور نہ وہاں مسجد کی تعمیر کریں. تو یہ باب بھی ختم ہوا اور آپ حضرات کا یہ نصاب بھی آج مکمل ہو گیا.